وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت مطہرہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر حضور سرور کونین کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آفاقی نبی ہیں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے، کسی نبی کو اللہ پاک نے عالمین کا نبی نہیں بنایا، بلکہ کوئی کسی قوم کا نبی، کوئی کسی خاندان کا نبی، کوئی کسی بستی کا نبی، کوئی کسی قریے کا نبی، کوئی اپنے زمانے کا نبی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر جو مجھے رب مانے گا وہ تجھے نبی ضرور مانے گا، جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں تک تیری نبوت ہے۔ آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قرآن کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں سارے جہانوں کا رب ہوں اسی طرح تو سارے جہانوں کا نبی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اب عالمین کے اندر عالم دنیا بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم بالا بھی ہے، عالم اعلیٰ بھی ہے۔ سارے کے سارے جہان، جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ اب علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ باقی انبیاء صرف انسانوں کے نبی، حضور علیہ السلام جنات کے نبی، ملائکہ کے نبی، نباتات کے نبی، حیوانات کے نبی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی نبوت، ایسا مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے بھی نبی۔
کائنات کے جتنے ذرات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر میں جس طرح ان ذرات کا رب ہوں اسی طرح تو ان ذرات کا نبی بھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور دیکھا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے درخت پہچانتے ہیں، مجھے پتھر پہچانتے ہیں، مجھے کائنات کی چیزیں جو جاندار ہے وہ تو مجھے پہچانتی ہیں، بے جان چیزیں بھی مجھے پہچانتی ہیں۔ روایات میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کے باہر، اب وہ گھر مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے، وہ مقام وہ جگہیں بڑی عجیب ہیں، آج بھی وہاں انوارات برستے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو دیدار نصیب فرمائے۔ آدمی حیران ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حضور میرے گھر تشریف لاتے تو میں ان دو پتھروں کو جانتا ہوں کہ جو پتھر محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے تھے، پتھر ہو کر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ان کا سلام سنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کا سلام سنتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ جس طرح آپ ان کا سلام سنتے ہیں اور یہ آپ کو سلام کرتے ہیں میں محمد بھی اپنے کانوں سے ان کو سلام کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ اور ایک پتھر وہ تھا جس کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگاتے تھے، اس کا نام صدیق اکبر نے متقی رکھا ہوا تھا کہ جس کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا رہے ہیں، اور ایک پتھر وہ تھا جو محمد مصطفیٰ کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو بہرحال جمادات کے نبی، حیوانات کے نبی، نباتات کے نبی، اشجار کے نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طیور کے نبی، ساری کائنات میں جہاں جہاں جس چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کا رب ہوں آپ اس کے نبی ہیں، ایسا نبی بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ نبی شان والا، مقام والا، مرتبے والا نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا۔ اور ایک اور بات، جتنے کمالات تمام انبیاء کو اللہ پاک نے عطا کیے وہ سارے کے سارے کمالات اکیلے محمد مصطفیٰ کو عطا کیے۔ اب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی شان، مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تجھے زمین میں اپنی خلافت اور نیابت دے کر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ اب اس خلافت کا اظہار کیسے کروایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سارے فرشتوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدہ کروا کے مسجود ملائک بنا دیا۔ جبرائیل بھی سجدے میں، میکائیل بھی سجدے میں، اسرافیل بھی سجدے میں، رضوان بھی سجدے میں، اور حاملین عرش جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہیں۔ لیکن سجدہ سارے فرشتوں نے ایک ہی وقت میں کیا، ہمیشہ نہیں ہوا سجدہ۔ صرف آج ہم کتنے سجدے کرتے ہیں؟ نماز میں بھی سجدے کرتے ہیں، نوافل میں بھی سجدے کرتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کی عظمت کو اللہ پاک نے اس کا اظہار کروایا، لیکن ایک ہی وقت میں ایک سجدہ کیا۔ ایک بات یاد رکھیں۔ دوسری بات، فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے سجدہ، اللہ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ لیکن یہ آدم علیہ السلام کی عظمت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے کہ اللہ پاک سارے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروا رہے ہیں، لیکن خدا آپ شریک نہیں ہوتا۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ کی شان کی باری آتی ہے
اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں میرے پیغمبر آدم کو ایک مرتبہ سجدہ کیا، صرف فرشتوں نے کیا، میں شامل نہیں ہوا، لیکن جب تیری باری آئی تو میں نے تجھے درود اور سلام جیسی نعمت عطا کر دی۔ اور درود اور سلام اللہ پاک فرماتے ہیں جب تجھ پہ درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر میں سب سے پہلے پڑھنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ بھی وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، نبی پر صلاۃ و سلام کی تسبیحات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی محمد پر درود و سلام پڑھو۔ آدم علیہ السلام کے سجدے کی باری آتی ہے، اللہ یہ نہیں فرماتے میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، نہیں، فرشتوں تم کرو، فرشتوں تم کرو، لیکن باقی کسی کو حکم نہیں دیا جاتا۔ لیکن جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کی باری آتی ہے، پروردگار کہتے ہیں میں پہلے پڑھتا ہوں اور بعد میں میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اور مومنو ہمیں دیکھ کے تم بھی درود و سلام پڑھو۔ اور سجدہ آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ ہوا، دوبارہ نہیں ہوا۔ اب کوئی فرشتہ سجدہ نہیں کرتا، لیکن درود اس وقت بھی پڑھا جاتا تھا، آج بھی پڑھا جاتا ہے، آئندہ بھی پڑھا جائے گا۔ چھوٹے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں، جوان بھی پڑھتے ہیں، بوڑھے بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اور جن بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم انبیاء بھی محمد پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسی 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 شان عطا کی آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو کہ ایسی شان کسی اور کو عطا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عصا عطا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جنت سے آیا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا۔ جس عصا کا تذکرہ اللہ پاک قرآن کے اندر کرتے ہیں، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ 10 تڑے ہتھوے کے ہے۔ قال ہی عصائی، اللہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا واعش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ خدایا میں اس نال ٹیک بھی لانا، اگر چلنے میں دشواری ہوتی ہے یہ میرا ممد و معاون بنتا ہے، اور میں بکریاں بھی چراتا ہوں، بکریوں کے لیے کبھی پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، کدے کدے کوئی بگڑے دا مل جلے، خدایا کوئی تھوڑا گستاخ مل جلے، کوئی دین کا گستاخ اور میرے سامنے آ جائے، میں اس آسے کو چلا کے اس کا دماغ بھی درست کر دیتا ہوں۔ ڈنڈے نہیں کما آستے ہوتا ہے نا، یا آدمی اس نال ٹیک لاندے، یا کوئی مال شال بکریاں رکھی دیں اس ہستے پتھر چاڑ چھوڑ دے، تے یا راہ بھی کوئی کتا آ جلے، کوئی بیلا آ جلے، جان لوگ پونکڑا لے بھی ہونے پونکتے لوگ نا، پونکڑا لا کوئی تھا جلے، کوئی کتا بیلا قرآن کو مان چانگا آختے، حدیث کو مان چانگا آختے، علماء کو مان چانگا آختے، ولی فیہا معارب اخری۔ او اللہ میں اس کے ساتھ اور بگڑے ہوئے کا دماغ بھی درست کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خدا تے موسیٰ میں تے تھوڑے کو ایک ہی گل پوچھی ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ 10 تڑے ہتھوے کے ہے، تڑے ہتھوے کے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حاجی موسیٰ خان صاحب بھی بیٹھے ہیں اور 10 تڑے ہتھوے کے، تو کو اتنی گل کرنی چاہیے دیا سی کہ خدایا مڑی سوٹی ہے، مڑا عصا ہے، اتنی لمی گل کرنا دی کی ضرورت سی
کہ میں اس نال ٹیک بھی لانا ٹونی بھی لا چھوڑنا کوئی چڑھائی ہوئے تو میں اس تے زور سٹ کے چڑھائی والا راہ بھی چڑھ کرنا خدایا کوئی ڈگر جلاں تو پھر بھی مڑا سارے دا کم دین دیئے میں بکریاں دے پتر بھی چاڑ چھوڑدا میں اور بھی مجھ سارے کم اس نال کردا سپ ماردا ٹھواں ماردا کسا کتے کو مار چھوڑدا کتی خوئی آلا کوئی آدمی مل جلے اس تا بھی میں دماغ درست کر کرنا وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبٌ أُخْرَى میں ایک گلاں تے نہیں پوچھیاں تو اتنی لمیاں گلاں کی کیتیاں موسیٰ علیہ السلام آتن خدایا گل توڑے نال ہوندی سی گل کس نال ہوندی سی توڑے نال جدو بڑی شخصیت نال گل ہوئے تے آدمی آتے گل ذرا لمی ہوئے کہ پتہ پھر گلہ دا موقع ملے یا نہ ملے خدایا میں گل توڑے نال کرتا سا میں اپنی گل لمی کرنا ہستے میں اتنی گل کیتی ہے شاید مجھے دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے موسیٰ علیہ السلام واقعی خدا سن نائی کے لقب کے دے چھوڑے کلیم اللہ لقب کے ملیا کلیم اللہ او خدا نال گلہ کرنا تھا جس کو شوق آسا اس تا ناسا موسیٰ علیہ السلام خدا سن لقب کے دیتا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ او موسیٰ جڑا خدا نال گلہ کر دے موسیٰ کلیم اللہ قرآن میں دیکھو سب تو زیادہ ذکر کست ہے موسیٰ علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام قرآن میں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ اور سارا قرآن خدا سن نبی علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام دا نا کہ ان کے قرآن پار مارے ہیں اللہ اکبر میں گالے کر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا دیا عصا دیا یہ عصا بھی بڑا عجیب ہے اسی عصا کو لے کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور دربار سے پہلے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے بیوی بھی عام نہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے لے کے آئے راستے میں تکلیف ہوئی آگ کی ضرورت پڑی دیکھا دور آگ نظر آ رہی ہے کہا جمع کر دیں تیلے جمع کر دیں کٹھ جمع کر دیں لکڑیاں جمع کر دیں مورا بڑھا کے اگی کول جدو جل دیں آگ نس کن دیئے موسیٰ پیچھے ہٹتے آگ آگے آ جل دیئے موسیٰ کول ہوں دے آگ دور جل دی رہ دیئے اللہ اکبر ایک اور گل بڑی عجیب اللہ پاک قرآن میں آواز دیتے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے عرض کیا ربا بڑا عجیب معاملہ ہے میں بڑے دور سے آگ لینے کے لیے آیا یہاں طور پہ پہنچا ربا کیا بات ہے میں آگ کے پاس جاتا ہوں آگ دور ہو جاتی ہے جب میں دور ہوتا ہوں آگ میرے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ فخلا نالیک انکا بالواد المقدس سے توا اے موسیٰ تو عام جائیتے نہ کھلتے دا تو تے تور تے کھلتے دن اپنی مقدس وادی میں کھڑا ہے اے موسیٰ ذرا پاک جگہ کھڑا ہے اپنے جوتے اتار کے کھڑا ہو جا فخلا نالیک اور موسیٰ چپل کٹ اتھا بے پکڑے نہ چپنا کو انکا بالواد المقدس توا تو وادی توا میں مقدس جگہ میں کھڑا ہے میرے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے یہ تسی مسیتی پہ چپل کٹ کے تھی آندے ہو نا اتھے مسیتی پہ آ کے کس نال گلاں کرتے ہو اللہ اکبر کس نال کرتے ہو خدا نال اے موسیٰ علیہ السلام دی سنت ہے موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے اور خدا سے ہم کلام ہوئے اور رب نے کہا جوتے اتار کے میرے ساتھ کلام کر بوٹ لا کے گلا نہ کر اور چپل کٹ کے گلا کر اللہ اکبر وہی سنت ادا کرنے کے لیے بندہ جب مسجد میں اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آتا ہے جوتے باہر رکھ کے آتا ہے انکا بالواد المقدس سے تو ایک اور گل زبردست موسیٰ علیہ السلام چپلاں کڑیاں اور کٹ کے سٹ چھڑیاں خدا اختے انی ان اللہ اور موسیٰ میں خدا اور میں تڑ نال گلاں کردا
اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے چپل اتار دیے۔ اب اگلی بات بڑی عجیب، ذہن میں رکھیں، موسیٰ علیہ السلام تور تے گئے، کتھے گئے؟ تور تے گئے۔ جدو خدا نال گلاں کر دن تے خدا تے موسیٰ او موسیٰ چپل کڈ، نبی علیہ السلام تور تے نہیں گئے، بولو یار، عرش تے گئے، تور تے نہیں گئے۔ تور بڑے کہ آسمان بڑے؟ اللہ اکبر، آسمان بڑے۔ نبی علیہ السلام پہلا آسمان تلے حضور، دعا آسمان تلے حضور، سورج تلے حضور، چند تلے حضور، اوتے سدرہ تلے، اور نبی علیہ السلام اس سے ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا شان عطا کی ہے۔ اور ایسے مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل نے کہہ دیا اب میں بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر حرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی، بمادم کے نیروے بالم نہ مان، بگفتہ فرو تر مجالم نہ مان۔ اللہ کے رسول یہاں تک میں نے پہنچا دیا ہے، اگے مڑے وسدی گل نہیں، میں کدے ایک بالش تگے جلدا او خدا دے نور نل تجلی نل میں بھی سڑ کے کوئلہ ہو جلساں، اور تسی جانو تے تستا خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام آخیا اچھا جی ٹھیک ہے۔ اب حضور کی پرواز شروع ہو گئی۔ کیسے شروع ہوئی؟ اللہ پاک نے اپنے ناموں کی سیڑھی بنا دی، سدرہ سے عرش تک۔ فرمایا میرے محبوب فکر نہ کر، اب ان ناموں کو پکارنا تیرا کام ہے، اور تجھے بلندی پہ چڑھانا مجھ رب کا کام ہے۔ کہاں بلندی ہے طور؟ کون اخت ہے؟ علامہ اقبال، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کہتے کہاں بلندی ہے طور، کہاں تیری معراج۔ او لوگوں، موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ موسیٰ طور تک پہنچا، اور جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اس کی معراج یہ تھی کہ اس نے اپنے قدموں سے اللہ کے عرش کو روندا۔ اللہ اکبر۔ سیڑھی بنا دی رب نے۔ سیڑھی کیسے بنتی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر ایک ایک میرا نام لیتا چلا جا، ایک ایک زینہ طے کرتا چلا جا، چڑھتا چلا جا۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ۔ ایک ایک نام پڑھتے گئے، جہاں آخری نام پکارا جاتا ہے خدا کے عرش پہ پہنچ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آختن میں عرش تے پہنچے ہیں تو مکو اپنے پراؤ، مکو اپنے پراؤ۔ موسیٰ دی ایک گل یاد آ گئی۔ کہ گل؟ کہ موسیٰ جدوں تور تے آسا، موسیٰ تور پر تھے، محمد تو بہت دور ہے۔ وہ تور تھا، یہ بہت دور ہے، ارے میں یہاں اللہ کے عرش پہ آ رہا ہوں۔ تو میں نے بھی اپنے جوتے کو اتارنا چاہا۔ خدا سن، نبی علیہ السلام کھڑے ورے چپلاں سمیت کھڑے، کپڑیاں سمیت کھڑے، اللہ اکبر، ساریاں شیاں سمیت گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام طور پہ کھڑے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے پراؤ موسیٰ دی گل یاد آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کیا سا، موسیٰ اپنے چپل لاڑ اور طور تے کھلتے دے اور مرے نل گنا کر دے۔ میں جدوں چپلاں کو چھٹ کیتا، آواز آئی او موسیٰ سا تو محمد ہے۔ اللہ اللہ، او موسیٰ سا اور تو محمد ہے، اور تو چپل نہ لاڑ، بڑا چپل توڑا، چپل بڑا عرش توڑے چپلا دا انتظار کر دے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر پوچھتن
یا رسول اللہ تسی چپنا سمیت گئے ہو؟ خدا دے عرش تے چپنا سمیت گئے ہو؟ آج تو مسیتی پہ لا کے نہ آگتا اور میں لا کے نہ آگتا اور دعا کوئی لا کے مسیتی پہ چپل نہیں آگتا، لیکن ہم نہ کے لال آپ خدا کے عرش پہ چپلوں سمیت جا رہے ہیں، جس کے جوتے کا اتنا بڑا مقام ہے، بتاؤ اس پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، عرض یہ کر رہا تھا، ہاتھ میں عصا ہے، معجزہ کیا ہے؟ فرعون کی طرف بھیجا، دربار میں گئے، فرعون نہ مانا، راتوں رات لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اپنے ماننے والوں کو لیا، فرعون کے ظلم و جبر سے لوگوں کو آزاد کرایا۔ خدا سنا فَأَسْرِ بِعِبَادِهِ، موسیٰ راتوں رات کہن کے انہاں لوگوں کو نکل جل پہنچے دریائے نیل پر۔ قوم بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، انہاں نبیوں کو نہیں چھوڑیا تو مولویوں کو کہ چھوڑ سن۔ فرعون کو لو آزادی ملائی دیالی، راتوں رات وہاں سے نکالے، بیگار لیتا تھا، بچیوں کو زندہ، بچوں کو مارتا تھا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ قرآن آختے جیندیاں لوکاں کو کھلیار کے پیراں میں میخاں مار چھڑدا سا اور لوہے دیاں کنگیاں نال ان دے چمڑے لار چھڑدا سا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس ظلم کو لو کڈے نکلے، باہر بھی گئے، آگے دیکھا دریائے نیل ٹھاٹھے مار رہا ہے، موجیں۔ قرآن کہتا ہے قوم آن لگی او موسیٰ تو ڈبو چھڑیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنے انداز میں فرمایا کرتے تھے، قوم کہنے لگی او موسیٰ آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے دریا کی موجیں، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ اور موسیٰ تُد مرال چھڑیا، تُد کے کر کے دیا اون آگے کڑے پاسے جلساں۔ موسیٰ علیہ السلام آخیا فکر نہ کرو، اللہ اکبر، اور میں خدا دے حکمہ نال تو سب کو کہن کے آیا۔ اور موسیٰ کے کر سی آہے خدا راہ بڑا سی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا آسا پانیاں بے ماریا، موسیٰ علیہ السلام کو تھن زمین تے دریا کو تھے، میں گل کرنا لگیا، میں تاں پوچھتا تساں کو دریا کو تھے، زمین تے آسا کو تھے، اتھا بیچے آسا دریا نل دریا بے ماریا، پانیاں نل ٹکرایا، اور دریا آدھا ادھر جم کے کھڑا ہو جاتا ہے، آدھا ادھر جم کے کھڑا ہو جاتا ہے، درمیان سے سڑک نکل جاتی ہے۔ قوم بڑی عجیب ہے۔ آتن موسیٰ ایستی فلانی قوم فلانی قوم فلانی قوم فلانی قوم فلانی قوم، بنی اسرائیل میں 12 قوم آسیاں، کتنیاں قوماں؟ انہاں کہا سارے ایک ہی راہ تو لنگا، نا فلانیاں دا راہ، سیداں دا اعلاد ہوئے، سواتیاں دا اعلاد ہوئے، آوانہ دا اعلاد ہوئے، قریشیاں دا اعلاد ہوئے، مغلاں دا اعلاد ہوئے، پٹھانہ دا اعلاد ہوئے، اے ساریاں دا اعلاد راہ ہونا چاہیے دے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کو آخیا میں تے چوٹی پرتاں آگے چڑھ گیا، خدایا ہون کے کراں؟ خدا سنا ہے کوئی گل نہیں، اے میں سے آندہ ہے نا کو میں پیدا کیتن۔ موسیٰ 12 جنگیں بچو اعلادہ انہاں کو آخو اپنی جا پسند کر کے دسو، راہ پسند کرنا انہاں دا کام ہے، آسا ٹکرانا تڑا کام ہے، راہ بڑھانا مڑا کام ہے۔ 12 راہ بن گئے، اب نکلے، پیچھے سے فرعون آ گیا اپنے گھوڑوں پہ، اپنے لشکر کے ساتھ، سپاہ کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی دیکھیا
جنے دے مل گئے ہوں اسی ان دی شامت کٹ ساں خدا سنا ہے پتر لگ دیں آجل ہونی تے تو قابو آئے توڑی تے ڈڈاں دا عذاب بھیجیا تو سیدھا نہ ہے توڑی تے جواں دا عذاب بھیجیا تو سیدھا نہ ہے توڑی تے خونے دا عذاب بھیجیا اور تو سیدھا نہ ہے اور تو کو میں سیدھا کرساں دریا بچ جدوں او بشکارا بچ آگے پہنچے نا خدا سن دریا میں لا چھڑیا جڑے کک کوڑیا سے نکے شکے جتنے کارکن نعرے اشارے مارنا لے وہ تے سارے گئے تے لیڈر صاحب ہوتے تردن لگے دے اون کیا اختے قرآن سے پوچھو قرآن کہتے آمنا برب موسیٰ آمنا برب موسیٰ و ہارون اللہ پاک فرماتے ہیں الآن وقد عصیت آتے او موسیٰ مجھ کو بچا چھوڑ او موسیٰ مجھے بچا میں تیرے رب پہ ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام دے دلہ بے گل آئی بڑی کم دی گل ہے دلہ بے چایا ہاتھ چانا لگے خدایا مت ارامی سیدھا ہی ہو جلے مت ارامی سیدھا ہی ہو جلے خدا سنے خبردار موسیٰ اگر آپ تو نے فرعون کے لیے ہاتھ اٹھائے میں تو نبوت چھین لوں گا فوراً خدا بول گیا الان وقد عصیت پہلے ٹائم آسا اون ٹائم گیا ہے اون ٹائم گچھ رہے الان وقد عصیت اب نہیں ہو سکتا خدا سنا کیا اس کو میں نشان عبرت بڑھا کے رکھساں آج بھی دیکھو مصر میں جل کے اس دی لاش پئی دیئے اور خدا قرآن میں چاہتے اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تے میں صبح بھی اس کو اگی اگے چاڑنا میں شامی بھی اس کو اگی اگے پیش کرنا راتی بھی عذاب دیہڑی بھی عذاب شامی بھی عذاب صبح بھی عذاب خدا تے میں اس کو عذاب پہ جھونک کے رکھ چھڑیا ایک اور گل بس میں گل کر کے گل ختم کرنا ایک اور گل بڑی عجیب گلا بچ گل ہے یہ گلا پھر تو سب کو چنگیاں لگ دیں ایک اور بڑی عجیب گل علماء نے لکھا ہے اس ویلے بھی کدے وہ بدبخت حضور اختن او بدبخت اے نہ اختا موسیٰ تو بچا موسیٰ علیہ بچا کدے اختا او مرے ربا او میں پیغمبر دی نہیں منی تو مجھ کو بچا خدا تے اتھے بھی کدے مجھ کو پکارے آتا میں اس کو کنارے لائی چھوڑیاں لیکن اتھے بھی کیا اختا ہے تو بچا معلوم اے ہویا مدد کس کو لو منگنی چاہی دی ہے بولو اوئے ارے اونچی آواز سے بولو مددگار کون ہے حاجت روا کون ہے اور مشکل کشا کون ہے مصیبتیں ٹالنے والا کون ہے اللہ کے بغیر اور کوئی میں گالے کی تھی ایسی دریا پول گئے ہو زمی تے موسیٰ زمی تے آسا زمی تے لوگ کہتن بڑا کمال ہے اما عائشہ آختی ہیں یہ ساریاں شیئیں زمی تے موسیٰ علیہ السلام آسا پانیوں نال ٹکرایا تے تاں دو ہویا نال لایا لیکن تسی آپ محمد مصطفیٰ کا کمال نہیں دیکھتے محمد مصطفیٰ فرش پر ہے چاند عرش پر ہے اور وہ انگلی ٹکراتے نہیں چاند کے ساتھ فرش پہ کھڑا ہو کر آمنہ کا لال اور چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے چاند بڑھے کہ دریا بڑھے بولو اے بولو چاند بڑھے آمنہ کے لال نے فرش پہ کھڑے ہو کر چاند کی طرف انگلی ٹکرائی نہیں اگر ٹکر جاتی تو چاند تباہ ہو جاتا ٹکرائی نہیں انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے کر دیے کسی نے کہا اگر یہاں شق البار ہے وہاں شق القمر ہے شق القمر کا اندازہ لگائیں
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوان